بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ناصر کو آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تھے جبکہ وہ 6 بجے گھر آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ناصر بنا سلام دعا کیے غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ شدید غصے میں ہیں، اور ان کا رخ شیزہ بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں جا کر وہ شیزہ کو نہ پا کر بہت غصے میں ہو گئے اور وہ مجھ پر چلانے لگے کہ شیزہ رات کے اس وقت کہاں گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے ناصر؟ یہیں کہیں ہوگی، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تب وہ اس کے کمرے کی طرف گئے اور وہاں جا کر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں شیزہ باتھ روم سے نکل آئی۔ شیزہ کو دیکھ کر ناصر کا غصہ جیسے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی جو گھر کی دوسری طرف بنا ہوا تھا۔ شیزہ چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی مگر ناصر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے کمرے میں پھینکا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور دروازے پر تالا بھی لگا دیا۔ شیزہ کی چیخیں پڑوس تک جا رہی تھی۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ناصر آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹی کو کمرے میں بند کر کے آپ کو کون سا سکون مل جائے گا؟ تم چپ رہو، جس بات کی سمجھ نہ ہو اس میں نہیں بولتے۔ ناصر ابھی بھی غصے میں تھے۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت دی، اب یہ اسی کمرے میں قید رہے گی، نہ باہر جائے گی اور نہ کوئی اس سے ملنے آئے گا۔ ناصر کے تیور دیکھ کر میں بھی سہم گئی۔ مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ شیزہ ناصر کی سگی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ دراصل میں شیزہ کی سوتیلی ماں ہوں اور اس کے باپ نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ شیزہ کی پہلی ماں مر چکی تھی جبکہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ میں نے اسے پیار و محبت دینے کی بہت کوشش کی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھ سے گل مل نہ سکی۔ بہرحال وہ مجھ سے چھوٹی تھی، میرا اس سے کیا مقابلہ۔ اسے کمرے میں بند دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا۔ میں نے ناصر کی بہت منت کی کہ اسے کمرے سے نکال دیں مگر انہوں نے میری ایک بات نہ مانی۔ اس دن شیزہ اپنے کمرے میں چلا رہی تھی۔ میں اسے کھانا دینے گئی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دے۔ بابا سے پوچھیں میرا قصور تو بتا دے، میں نے کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں مل سکتی۔ وہ میرے پاؤں میں پڑی رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ بن ماں کی اولاد بھی زمانے کے ہاتھوں کتنا رسوا ہوتی ہے۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں بیٹی؟ تم جانتی ہو ناصر کا غصہ کتنا سخت ہے۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں کمرے میں بند شیزہ سے باتیں کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں فون کی طرف دوڑی تو دروازہ کھلا رہ گیا۔ شیزہ شاید کمرے سے باہر نکل گئی ہوگی۔ میں فون پر باتیں کرنے لگی۔ میری نند کی کال تھی۔ کہنے لگی کہ ہم نے احمد کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ لڑکی والوں کو جلدی تھی اور اگلے ہی مہینے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ تم لوگوں نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ نند کی طرف سے خوشخبری کی خبر سن کر میں سوچنے لگی کہ شیزہ کو اپنے ساتھ شادی پر لے جاؤں گی۔ یقیناً اس کے بابا اتنے قریبی گھر کی شادی میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ تبھی میری توجہ شیزہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ فرش پر اوندھی پڑی رو رہی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے اٹھایا مگر شیزہ اپنے کمرے سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے بڑی مشکل سے تالا لگا دیا۔ رات کو ناصر آئے۔ شیزہ کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا اس لیے اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ ناصر بولے یہ وہاں سے نکلنے نہ پائے، باہر کی کھڑکی کو بھی تالا لگا دو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے سنبھالو ورنہ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اپنے شوہر کی بات کا مان بھی رکھنا تھا اور اپنی بیٹی کو ظلم سے بھی بچانا تھا۔ میں نے حامی بھر لی مگر اگلے ہی ہفتے احمد کی شادی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اگر ہم شیزہ کو شادی میں نہیں لے کر جائیں گے تو لوگ ہم سے 100 طرح کے سوال کریں گے اور خواہ بدنامی ہماری ہی ہوگی۔ سو بہتر ہے کہ آپ شیزہ کو شادی میں شرکت کی اجازت دیں۔ اگر اسے روکیں گے تو خواہ الزام ہمارے ہی سر آئے گا۔ وہ بولے صحیح بات ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ شیزہ کہیں جانے نہ پائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ناصر کے تیور ابھی بھی بڑے سخت تھے مگر انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آخر شیزہ بیٹی کا قصور کیا تھا جو اسے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا۔ خیر میں اور شیزہ بڑی بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلا ہفتہ کون سا دور تھا، ہم لوگوں نے جمعرات کی شام کو ہی جانا تھا۔ احمد کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ ناصر کی اجازت سے میں اور شیزہ بھی چلے گئے۔
شیزا نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی نگرانی میں اسے اس کی سہیلیوں سے ملوایا، مگر وہ بے تابی سے کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی نظر ادھر گھماتی تو کبھی ادھر۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر میری موجودگی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتی۔ بہرحال 2 دن عافیت سے گزر گئے۔ تیسرے دن بارات نے لڑکی والوں کے گھر جانا تھا۔ تقریباً شام کے 7 بجے تھے۔ سب لوگ بارات کے لیے نکل رہے تھے۔ ہم لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ شیزا چپکے سے لوگوں سے نظر بچا کر ہجوم سے نکل گئی تھی۔ ایسے میں اگر شیزا کو بلاتی یا پھر اس کے پیچھے جاتی اور اسے منع کرتی تو وہ بچھڑ جاتی تو میرے لیے ہی مزید مشکل پیدا ہو جاتی۔ تب میں بھی چپکے سے ہجوم سے نکل آئی۔ میری نظر اب اپنی شیزا پر ہی تھی۔ وہ سڑک کے اس پار چلے گی۔ رات کے اندھیرے میں وہ نہ جانے کس سے ملنے کیا کہنے جا رہی تھی، مگر پیار محبت کا قصہ نہیں تھا، اتنا تو میں ضرور جانتی تھی، کیونکہ جس حساب سے وہ پریشان ہوتی اس بات سے لگتا تھا کہ وہ کسی سے خوف زدہ ہے یا مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ خیر میں شیزا کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس نے سڑک پار کی اور دائیں بائیں دیکھ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ ہر شیزا چاہتی کیا تھی۔ تھوڑا آگے چل کر وہ ایک PCO میں گئی۔ وہاں سے اس نے کسی کو فون کیا اور پھر PCO سے باہر آ کر کسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تقریباً 5 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی شیزا کے سامنے آ کر رکی۔ شیزا بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں گاڑی کے پیچھے بھاگی، اسے آوازیں بھی دی، مگر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ مجھے شدید دکھ اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور اپنے شوہر کا ڈر بھی تھا کہ اگر شیزا رات کے اس پہر کہیں گم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں پر ایک ٹیکسی گزری۔ میں نے ٹیکسی کو روک لیا اور اسے اس گاڑی کے پیچھے چلنے کا کہا۔ ٹیکسی والے نے ایسا ہی کیا۔ سامنے والی گاڑی چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چلتے چلتے گاڑی ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں شریف لوگ نہیں جاتے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بیٹی یعنی کہ ناصر کی بیٹی ایسا کام بھی کر سکتی ہے۔ اس جگہ کا شریف لوگ نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، مگر میں مجبور تھی کہ میری بیٹی وہاں جا رہی تھی۔ ٹیکسی والا بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ کون سا علاقہ تھا۔ آس پاس سے آتی موسیقی کی آوازیں اور یہ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ ٹیکسی والا بھی اب کچھ ہچکچا رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ ایک بڑا عالیشان گھر تھا۔ اس کے آگے 2 سیکورٹی گارڈ بھی تھے اور اس کے گھر کے سامنے کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے تھوڑا آگے اتار دو۔ کہنے لگا، بی بی جی یہ محلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ شریف گھرانے کی عورت لگتی ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہاں مت جائیں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے یہاں آئی ہیں یا پھر اس آدمی کے لیے، لیکن یہ جب یہاں سے نکلیں گے تو تب آپ ان سے بات کر لیجئے گا، اندر جانا صحیح نہیں ہوگا۔ ڈرائیور کی بات صحیح تھی، میں ایسے ماحول میں کبھی نہیں گئی تھی، سو باہر رک کر ہی شیزا کا انتظار کرنے لگی۔ مگر بنگلے کے سامنے کھڑے 2 سیکورٹی گارڈ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری گاڑی کے پاس آ کر ہمیں یہاں سے جانے کا کہنے لگے۔ تبھی ڈرائیور نے گارڈ سے بچنے کے لیے چندہ بائی نامی کسی عورت کا نام لیا۔ گارڈ سے کہا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تب ان کی نظر مجھ پر بھی گئی، مگر ان لوگوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ بہرحال ہم لوگ وہاں کتنی دیر رک سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جب شیزا باہر نہ آئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے جا کر پتہ کرنا چاہیے کہ میری بیٹی شیزا کہاں گئی ہے۔ بولا، یہ لوگ بہت سخت ہیں، ایک بار جو یہاں چلا جاتا ہے اس کے لیے باہر کے راستے بند ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ گھر چلی جائیں۔ ڈرائیور کے مشورے پر میں وہاں سے واپس آ گئی، مگر میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ناصر سے کیا کہوں گی کہ شیزا کہاں گئی ہے۔ تبھی میں نے اپنی ایک اور خاتون کو رازدار بنا لیا اور اسے بتایا کہ شیزا ایک ایسی جگہ گئی ہے جہاں پر شریف لوگ جانا گوارا نہیں کرتے۔ شاہین آنٹی نے مجھے تسلی دی اور بولی کہ ایسے معاملوں میں لڑکیاں لڑکوں پر اعتبار کرتی ہیں جو انہیں ٹھکانوں تک لے جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ لازماً شیزا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر اچھی بات یہ ہے کہ تم اس جگہ کا پتہ جانتی ہو۔ اب ہم اسے وہاں سے بازیاب بھی کروا سکتے ہیں اور پولیس کی مدد سے کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ شیزا کسی سے پیار نہیں کرتی، ورنہ وہ مجھ سے ضرور کہتی۔ اگر اسے کسی لڑکے سے شادی کرنا ہوتی تو وہ عموماً اپنے باپ سے ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، مگر کچھ ایسا ان دونوں کے درمیان تھا جس پر وہ بات نہ کرتے تھے۔ شیزا بھی خاموش ہو جاتی اور میرے آنے پر ناصر بھی خاموش ہو جاتے۔ خیر اب میں ناصر کا انتظار کر رہی تھی
नासिर बारात के साथ जा चुके थे। रात के 10 बज चुके थे। बारात वापस लौटी तो दूल्हा और दुल्हन के साथ मिलकर बच्चे रस्में करने लगे। मैं और नासिर फारिग हो गए। नासिर बोले अब हमें घर चलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। गाड़ी में बैठने लगे थे कि वो शीजा का पूछने लगे। मैं खामोश हो गई। बिलाखिर उन्हें सारी कहानी बतानी पड़ी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से पागल हो गए और मुझे बुरा भला कहा और खूब गुस्सा भी किया और फिर सर पकड़कर बैठ गए। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि हमें थाने चलना चाहिए, भले हमारी बदनामी हो लेकिन हमारी बेटी तो हमें वापस मिल जाएगी। नासिर बोले कि ऐसा करना सही नहीं होगा, मैं पहले खुद वहां जाऊंगा। लेकिन मसला ये था कि नासिर को उस जगह का पता नहीं था जो मैंने देखी थी। मगर मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब नासिर बोले कि मैं जानता हूँ कि वो बाजार हुस्न में कहाँ और किसके पास गई है और ये भी जानता हूँ कि क्यों गई है। उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया और खुद शीजा को लेने चले गए। मैं उनकी की हुई बातों पर गौर करने लगी। मैं सोचने लगी कि हर बाजार हुस्न में ऐसा क्या है कि बेटी भी वहां जा बैठी है और बाप को भी उसके ठिकाने का पता है। दिल में कई बार ख्याल आया कि शायद शीजा नासिर की सगी बेटी ना हो। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने देखा सामने शीजा और नासिर खड़े थे और उनके साथ एक उदेड़ उम्र औरत भी खड़ी थी जो तकरीबन 38-39 साल की होगी, मगर उसके चेहरे पर काफी जुड़ियां थी। वो बहुत उदास और बीमार दिखाई दे रही थी। कुछ न समझते हुए मैंने उन लोगों को अंदर आने का कहा। नासिर अपने कमरे में चले गई जबकि शीजा उस औरत के साथ दूसरे कमरे में चली गई। मैं उन दोनों की बातें सुनने के लिए उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रही थी। लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानती हैं। मैंने उन लोगों को उस वक्त कुछ ना कहा और खुद भी सोने चली गई। नासिर मुझसे नाराज थे। उन्होंने मुझसे एक जरा भी कलाम ना किया और सो गए। सुबह उठे तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले गए जबकि शीजा आकर नाश्ता बनाने लगी। वो किसी कदर जल्दी में लग रही थी। बोली मुझे अभी नाश्ता बनाना है, जरा जल्दी कर दीजिए। उनकी हालत सही नहीं है। किनकी हालत सही नहीं है? आप जल्दी करें, ज्यादा देर ना करें और ना बातें करें। शीजा के लहजे में तलही थी। मैंने जल्दी से उसे चाय बना कर दी। वो चाय लेकर किचन से चली गई। फिर भागती हुई आई, पानी का गिलास भी ले गई। उसे गए हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि उसके कमरे से पीटने की आवाजें आने लगी। मैं भागती हुई गई तो देखा कि वो उस औरत के सीने पर सर रखकर रो रही थी जबकि औरत का सर एक तरफ को ढलका हुआ था। उसकी आंखें पथराई हुई थी, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने शीजा को बड़ी मुश्किल से संभाला। औरत का वजूद मुरझा गया था। लग रहा था कि उसकी जिंदगी की सांसें पूरी हो चुकी हैं। मैंने नासिर को फोन करके सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की कि मैं किसी से इस बात का जिक्र ना करूं और ना ही शीजा को चीखने चिल्लाने दूं, बल्कि उसे भी सब्र की तलकीन करूं। मुझे हैरत हुई कि नासिर उस औरत की वफात का सुनकर भी नॉर्मल ही हैं। मैंने शीजा को नॉर्मल रहने को कहा। थोड़ी देर बाद नासिर आ गए। उनके साथ 2-3 लोग भी थे। उन्होंने उस औरत को उठाया और नासिर उस औरत को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। शीजा वहां पर रोती रह गई। जब वो ना संभल रही थी तो नासिर ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मुझे शीजा पर बहुत तरस आ रहा था। लगता था कि उस औरत से शीजा का गहरी दिली रिश्ता था। मेरा भी दिल अजीब सा हो रहा था। मेरी कैफियत ऐसी थी कि कांटू तो बदन से लू नहीं थी। 3 दिन से घर की फजा अजीब सी थी। थोड़ी देर बाद आकर शीजा का दरवाजा खोला तो वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है मेरी बच्ची? तुम और नासिर मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? बताओ तो सही, ये औरत कौन थी? तभी शीजा ने मुझे रो रो कर बताया कि उस औरत से उसका गहरा रिश्ता था और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी माँ थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि नासिर ने तो मुझसे कहा था कि उनकी पहली बीवी फौत हो गई है। इस बात का मेरे दिल को बहुत दुख था कि नासिर ने मुझसे झूठ कहा है। खैर उस वक्त शीजा को तसल्ली देना ज्यादा अहम था। शाम तक वो संभल गई मगर उसकी आंखों के नीचे रो रो कर हल्के पड़ गए थे। नासिर आए तो मैं उनके सर होगी कि आपने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई। वो बोले मैं छुपाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मसला ये है कि मैं उस औरत से नफरत करता हूँ जिसने मेरी बेटी तक का ख्याल ना किया और अपनी शादी के कुछ अरसे बाद ही वापस अपनी रोश पर चली गई। तुम तो जानती हो महरीन, नासिर ने आंखों में नमी भरकर कहा कि मैंने उस औरत को इज्जत दी, मोहब्बत दी। क्या नहीं दिया था? मैंने उसे दुनिया भर की दौलत उसके पाँव में रख दी थी मगर वो अपनी रोज से बाज नहीं आई। मैंने उसे इज्जत दी, उससे शादी की थी, उससे एक बेटी भी पैदा हुई मगर वो बड़ी बदबख्त औरत थी।
میری بیٹی دل کی حساس ہے، اپنی ماں کی کمی کی وجہ سے ہمیشہ ہی اپنی ماں کی کھوج لگاتی رہی۔ خدا جانے کس کم بخت نوکر نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ تب یہ اس آدمی کی منتیں کرنے لگی اور اس کے ذریعے اپنی ماں تک پہنچنے کی کوششیں کرنے لگی۔ ایک دن اسے کسی نے بتا دیا کہ اس کی ماں فلاں جگہ رہتی ہے، یہ اسے ملنے وہاں چلے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو شیزا اپنی ماں سے مل کر رو رہی تھی۔ میں اسے زبردستی وہاں سے لا رہا تھا تو اس بدبخت کو بھی ساتھ ہی لے آیا جس نے ہم دونوں باپ بیٹی کو بھی برباد کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی یہی سزا تھی۔ خدا جانے یہ کس مرض میں مبتلا تھی کہ ایک ہی دن میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اب میں شیزا کے منہ سے اس عورت کا نام نہیں سننا چاہتا اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ناصر نے یہ کہہ کر میرے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا اور میں آج بھی اسی کشمکش میں ہوں کہ اپنی بیٹی کے دل میں اپنی جگہ کیسے بناؤں۔ دوستو ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، جسم تندرست ہے، زبان بھی آزاد ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا خبر کس وقت خدا سے ملاقات ہو جائے۔